جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم ٹو بکر ایجوکیشن اکیڈمی، دس از نعیم اللہ قریشی۔ آج ہم اپنی جہانگیر سیریز کی جو کتاب ہے ایچ ایم گائیڈ، اس کا ہم تیسرا چیپٹر جس کا تعلق ہسٹری آف ایجوکیشن کے ساتھ ہے، اس کے سلیکٹڈ کویسچن کو ہم کر رہے ہیں۔ تو ان میں سے سلیکٹڈ کویسچن سے مراد وہ والے کویسچن ہو گئے جن کے نمبرز کو ہائی لائٹ کیا گیا، جس طرح آپ کو لگتا ہے 1 نمبر کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے، جس طرح 2 کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے، جس طرح 3 کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے۔ تو مارک تو بہت سارے کیے گئے ہیں، لیکن جو صرف ہائی لائٹڈ کویسچن ہیں ہم انہی کو ہی کنسیڈر کریں گے، اور باقی جو ہیں کویسچن جو ہیں وہ آؤٹ آف دا پیپر جو ہے زون ہے اس کے ہٹ کے ہیں، ٹھیک ہے، تو ہم ان کو ڈسکس نہیں کریں گے۔ تو آلموسٹ اکثر کویسچنس جو ہیں وہ پڑھنے والوں کے لیے کچھ نئے نہیں ہیں۔ پہلا سوال ہے جی، کمیشن آن نیشنل ایجوکیشن 1959 از آلسو ناؤن ایز۔ 1959 کا جو کمیشن، جو پہلا کمیشن تھا، اس کو کس نام سے یاد کیا جاتا ہے؟ تو یہ ایس ایم شریف اس کے جو ہے وہ تھے، ہیڈ تھے، تو اسی وجہ سے اس کو شریف کمیشن کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا، جو کہ سیکرٹری ایجوکیشن بھی تھے، یہ بھی بعض کا سوال پوچھا جاتا ہے۔ ہاں جی، دا چیئرمین آف کمیشن آن نیشنل ایجوکیشن 1959 واز، تو وہی ایس ایم شریف ہی تھے، اسی وجہ سے اسی کمیشن کو اسی نام سے پکارا جاتا تھا۔ ٹھیک ہے، ہسٹری میں بہت سارے ایسے ہوتے ہیں، جس طرح آپ نے چارٹر ایکٹ پڑھا ہے، ووڈ ڈسپیچ پڑھا ہے، ٹھیک ہے، ہنٹر کمیشن پڑھا ہے، تو یہ ہسٹری میں جو ہیڈ ہوتا تھا یا چیئر کرتا تھا کسی پلان کو یا کمیشن کو، تو اسی کے نام سے وہ ٹائٹل اس کو دیا جاتا تھا۔ سوال نمبر 3 ہے، دا چیئرمین آف دا کمیشن آن ایس ایم شریف واز دین دا ایجوکیشن سیکرٹری مغربی پاکستان کا، ویسٹ پاکستان، چونکہ تب جو ہے وہ پاکستان ایک ہی تھا، مشرقی اور مغربی پاکستان، تو ان کا تعلق جو ہے مغربی پاکستان۔ اب مغربی پاکستان کون سا ہے؟ مغربی پاکستان یہی ہے جس میں ہم رہتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ مغربی پاکستان کہلاتا ہے۔ کمیشن آن نیشنل ایجوکیشن 1959 واز اپوائنٹڈ بائی دا گورنمنٹ آف پاکستان آن 30 دسمبر 1959 کو یہ اپوائنٹ کیا گیا تھا، ٹھیک ہے، کمیٹی نے اس کو اپوائنٹ کیا تھا 30 دسمبر 1959 کو، اور اگلے ویری نیکسٹ ڈیز جو ہے وہ 1959 کا ایئر شروع ہو گیا، تو اس نے کام کرنا تب شروع کیا، تو اس کی باقاعدہ اپروول جو ہے وہ 30 دسمبر 1959 کو 58 کو اس کی فارمیشن ہوئی تھی۔ یہ سوال پاس پیپر میں بھی موجود ہے۔ اپارٹ فرام دا چیئرمین کے علاوہ دا شریف کمیشن کمپرائزڈ آف، شریف کمیشن کے کتنے ممبرس تھے؟ تو یہ ٹوٹل ممبرز جو تھے، یعنی کہ اسٹرینتھ تھی شریف کمیشن کے ٹوٹل ممبرز کی جو اسٹرینتھ تھی وہ 10 تھی، یعنی کہ ایک چیئرمین تھے اور 10 اس کے ممبرز تھے۔ اچھا، اسی کے متعلق ایک اور سوال پوچھا گیا ہے، دا کمیشن واز انیگوریٹڈ بائی، اس کا افتتاح یا اس کی بنیاد کس نے رکھی تھی؟ تو تب جو ہے پریزیڈنٹ تھے ایوب خان، تو پریزیڈنٹ محمد ایوب خان۔ اب آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ایوب خان جو ہے وہ پریزیڈنٹ تھے، ٹھیک ہے، تو انہوں نے یہ کمیشن تشکیل دیا تھا جس کو 1959 کا کمیشن کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد یہ سوال نمبر 8، دا کمیشن سجیسٹڈ دیٹ دا رسپانسبلٹی آف انٹرمیڈیٹ کورسز شوڈ بی انٹرسٹڈ ٹو ڈیش انسٹیڈ آف دا یونیورسٹیز۔ انٹرمیڈیٹ کو کورسز جو ہیں، کمیشن نے یہ تجویز پیش کی 1959 کے کمیشن نے، کیا کہ جو 11ویں 12ویں انٹرمیڈیٹ 11ویں 12ویں کی کلاسز ہوتی ہیں، انہوں نے یہ تجویز پیش کی کہ بجائے یہ انٹرمیڈیٹ کے کورسز یا اس کی ایویلویشن، اس کی ذمہ داری بجائے یونیورسٹیز کے، ان کے لیے الگ بورڈز بنائے جائیں، جس طرح آپ دیکھتے ہیں لاہور بورڈ ہے یا سرگودا بورڈ ہے یا فیصل آباد ہے یا ڈیرہ غازی خان بورڈ ہے، اس طرح ڈھیر سارے بورڈز ہیں ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز پہ، ٹھیک ہے، تو وہ سارے جو ہیں انٹرمیڈیٹ لیول کو بھی وہی ایویلویشن کرتے ہیں، وہی اسیس کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو 11ویں 12ویں کا جو آج بھی سسٹم ہے وہ کس کے پاس ہوتا ہے؟ حالانکہ یہ کالجز میں بھی پڑھائی جاتی ہیں، ہائر سیکنڈری اسکولز میں بھی پڑھائی جاتی ہے، لیکن ان کو جو ہے وہ ایویلویٹ کون کرتا ہے؟ بورڈز کرتے ہیں جو سیکنڈری ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں، جس طرح 22 ان کے ساتھ لکھا جاتا ہے، 22 BISC، بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن۔ تو جتنے 22 ہیں وہ سارے انٹرمیڈیٹ ایجوکیشن کو کیا کرتے ہیں؟ ایویلویٹ کرتے ہیں، وہی ان کے ذمہ دار۔ تو یہ کچھ سوال تھے کمیشن 1959 سے متعلق۔ ایک سوال ہے 1972 کی پالیسی، آپ کو پتہ ہے ذوالفقار علی بھٹو نے پیش کی تھی۔ دا پریزیڈنٹ ذوالفقار علی بھٹو اناؤنس سیلینٹ فیچرز آف ایجوکیشن پالیسی 1972 سے 80۔ تو 1972 سے 80 کی جو پالیسی تھی وہ ذوالفقار علی بھٹو، تقریباً میں آپ کو بتا دوں بڑے ہی پرومیننٹ قسم کے سوال آتے ہیں، یاد رکھیے گا، یہ جتنے بھی پلانز اینڈ پالیسیز ہیں ان میں ہمیشہ پرومیننٹ سوال آتا ہے،
اکثر تو سوال یہی آ جاتا ہے، اگر 3-4 سوال آنے ہونا تو یہی سوال آ جاتا ہے ایس ایم شریف کے بارے میں آ جاتا ہے، 1959 کے کمیشن کے بارے میں۔ اکثر پیپر میں بار بار یہ سوال آتا ہے کہ 1947 کی جو تھی وہ کانفرنس تھی، کیا تھا، کس نے ہیڈ کیا تھا، کس نے سپروائز کیا تھا۔ تو یاد رکھیں جتنے بھی پلان اینڈ پالیسیز ہیں ان میں جو سب سے امپورٹنٹ سوال ہیں وہ ان کے ایئرز ہیں، اور ان کو ہیڈ کس نے کیا تھا، یا کس کے نام سے یہ بنائے گئے تھے، یا کس کے دور میں یہ بنائے گئے تھے۔ یہ سب سے امپورٹنٹ کویسچن ہے، اور پلان اور پالیسیز میں سے تقریباً یہی سوالات آتے ہیں پیپر۔ اس کے بعد یہ سوال نمبر 11، 1972 کی پالیسی میں ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ فیچر آف دا ایجوکیشن پالیسی 1972-80 از دیٹ ایجوکیشن ول بی فری اینڈ یونیورسل اپ ٹو کلاس۔ کس کلاس تک جو ہے وہ یونیورسل ایجوکیشن اور فری ایجوکیشن کا عہد کیا گیا، اس کو جو ہے وہ طے کیا گیا، تو دیٹ واز 10th کلاس۔ ٹھیک ہے، 10th کلاس تک فری اینڈ کمپلسری ایجوکیشن کو جو ہے وہ سجیسٹ کر دیا گیا تھا۔ اس کے بعد باقی سوال آپ نے رہنے دینے ہیں، بہت ہی ٹرشی لیول کے کویسچنز ہیں یہ۔ 1979 کی پالیسی کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کس نے پیش کی تھی 1979 کی پالیسی؟ وہ میں ویسے آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ کیا نام ہے، ضیاء الحق نے پیش کی تھی۔ ٹھیک ہو گیا، تو وہ آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ وہ ضیاء الحق کے دور میں آئی تھی، اور اس کے باقی ڈفرینٹ چیزیں ہم اور جگہ سے پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، سوال نمبر 19 یہاں پہ پڑھا ہے، یہاں پہ اگر دیکھ رہے ہیں سوال نمبر 19 کو، یہ ذرا مجھے ہائی لائٹ کرنا بھول گیا۔ دا پالیسی ایگزسٹنگ 4 ٹائر سسٹم آف ایجوکیشن، یہ آپ نے کرنا ہے بھائی۔ دا پالیسی ایگزسٹنگ 4 ٹائر سسٹم آف ایجوکیشن نیملی، یعنی کہ 4 ٹائرس کہتے ہیں، 4 لیولس تھے، پہلے 4 لیولس تھے، کون کون سے؟ پرائمری، سیکنڈری، کالجز اینڈ یونیورسٹی لیول۔ تو یہ اس کو کہتے تھے 4 ٹائر سسٹم، اس کو 3 ٹائر سسٹم میں بدل دیا گیا۔ اٹ واز ریپلائز ان 3 ٹائر سسٹم، اور وہ کون کون سے ہیں؟ ایلیمنٹری، سیکنڈری اور یونیورسٹی لیول۔ یہ آپ نے جس دن پہلا ایجوکیشن ان پاکستان والا چیپٹر پڑھا تھا اس میں بھی یہ سوال موجود ہے کہ پاکستان میں ایجوکیشن کے لیول کتنے؟ یہی 3 لیول، اور یہ سوال انٹرویو میں پوچھا جاتا ہے، اور کل کے ٹیسٹ میں آپ سے اس قسم کے شارٹ کویسچنز دوں گا جو آپ نے مجھے شارٹ آنسر دینے ہوں گے، جس طرح آج آپ کو ملے۔ آئندہ میں ایسے کویسچن جن کا انٹرویو میں امکان پیدا ہو سکتا ہے اور وہ شارٹلی ڈسکرائب کرنے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ میں الگ سے آپ کو میں دوں گا۔ آپ جس کو پیپر میں جس طرح آج آپ نے جس کو چند بچوں نے نہیں کیے وہ سوال، وہ میں نے دیکھے، ٹھیک ہے، بہت سارے بچوں نے اچھی طرح، وہ جنہوں نے ویڈیو دیکھی ہے ان کو پتہ تھا، تو یہ آپ کو میں پیپر میں دوں گا اس طرح کی چیز۔ تو کتنے لیول ہیں؟ 3 لیولز ہیں۔ کون کون سے؟ یہ والے ایلیمنٹری، سیکنڈری اور یونیورسٹی۔ ایلیمنٹری لیول 1 to 8 کلاس ہوتا ہے، سیکنڈری 9 to 12 کلاس ہوتا ہے، اور یونیورسٹی لیول BS لیول جو ہے یہ 3rd ایئر سے لے کر ماسٹرز تک جو ہوتا ہے۔ اس کے بعد 92 کی جو پالیسی ہے، دا ایجوکیشنل پالیسی 1992 واز پریپیئرڈ فار دا پیریڈ آف 10 ایئرس۔ 10 سال کا جو ہے وہ اس کا عرصہ مختص تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے بارے میں مزید فیکٹس اینڈ فگرز ہم آگے جا کے جب اس کو اگین پڑھیں گے ایک سرٹن بک سے، تو ہم جا کے ان کو پھر دیکھیں گے جو اصل سوال جو ایکچولی لیے جاتے ہیں۔ ہاں جی، سوال نمبر 27 ہے اسی 1992 کی پالیسی سے۔ انڈر دس پالیسی، اب یہاں پہ نا، اب آپ کو میں نے ایک ٹیکنیکل چیز بتاؤں، ذرا آپ لرنر جو ہے نا اس کو پتہ ہونا چاہیے۔ اب یہ سوال انڈر دس پالیسی، اس کو ایز اٹ از نہیں لیا جا سکتا، کیونکہ اس میں دس جو ہے وہ نہیں بتا رہا کہ کون سی پالیسی مراد۔ تو جب بھی کوئی ایسی اسٹیٹمنٹ ہو نا جس میں اس طرح کی ایمبیگیوٹی ہو، اس کے لینے جانے کے امکانات تھوڑا کم ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ فیکٹس ہمیں یاد کچھ کر لینے چاہیے، لیکن اس کے امکان اس لیے کم ہو جاتے ہیں کیونکہ اس میں پھر یہ مینشن کرنا پڑتا ہے دس سے کیا مراد تھا۔ ٹھیک ہو گیا۔ بہرحال انڈر دس پالیسی، یعنی کہ ہم اب جو پڑھ رہے ہیں وہ ہماری 1992 کی پالیسی۔ دا ایگزامینیشن میتھڈ واز چینج بائی گیونگ ویٹیج آف 25% ملٹیپل چوائس کوسچن ٹو سیکنڈری اینڈ ہائر سیکنڈری ایگزام، یعنی کہ جو سیکنڈری یعنی کہ 9ویں کلاس سے لے کر 12ویں کلاس تک کے امتحان ہیں ان میں جو ہے وہ کیا کیا گیا، 25% جو ہے MCQs کا جو ہے وہ پورشن طے کیا گیا کہ 25% سوال جو ہے وہ MCQs ٹائپ ہو۔ تو یہ آپ نے یاد کرنا ہے کچھ ان میں سے چیزیں۔ اس کے بعد 1998 کی پالیسی میں یہاں پہ ایک آدھ سوال جو ہے وہ ہم کر لیتے ہیں۔ ہاں جی، کویسچن نمبر ہے 33، ڈیش پرووائڈز دا مڈل لیول آف ورک فورس فار دا اکانومی ایز ویل ایز فیڈر فار دا ہائر ایجوکیشن۔ اب مڈل لیول کون سا ہے؟ آپ کو پتہ ہے 3 لیول ہیں۔ دیکھیں نا، آبویس سی بات ہے، 3 لیول ہمارے پاس۔ پہلا لیول کون سا ہے؟ ایلیمنٹری لیول ہے، پہلا ہو گیا۔ دوسرا کون سا لیول ہے؟ سیکنڈری لیول ہے۔ اور تیسرا کون سا لیول ہے؟ ہائر ایجوکیشن ہے۔
तो मिडिल लेवल कौन सा होगा? मिडिल लेवल कौन सा है? सेकेंडरी एजुकेशन है। यही सेकेंडरी एजुकेशन जो है हमें फिर वर्क फोर्स देती है, यानी कि हमारी हायर एजुकेशन के लिए। अब सेकेंडरी एजुकेशन जब ख़त्म होती है तो उसके बाद हायर एजुकेशन शुरू हो जाती है ना। तो ये कुछ ऐसी ऑब्वियस चीज़ें हैं जो वी मस्ट नो दैट कि ये एक सीक्वेंस है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद आ जाता है जी, कुछ पेजेस मैंने ऐसे थे जो यहाँ से बिल्कुल ड्रॉप कर दिए, बिल्कुल ही ड्रॉप कर दिए। 108 नंबर सवाल। अब 108 नंबर सवाल में जो पॉलिसी असल में डिस्कस हो रही थी वो 2017 की जो पॉलिसी सजेस्ट कर दी गई थी। हाँ जी, यहाँ पे अंडर द पॉलिसी चिल्ड्रन शैल बी ब्रॉट इनसाइड स्कूल बाय द ईयर। सॉरी, ये 2017 नहीं है, बल्कि ये पॉलिसी जो है वो कौन सी 2009 की पॉलिसी है, सॉरी। हाँ जी, क्योंकि वो जवाब ही 2015 जब बन रहा है तो 2017 की पॉलिसी में कैसे तय किया जा सकता है। अंडर दिस पॉलिसी ऑल एजुकेशन शैल बी ब्रॉट इनसाइड स्कूल बाय द ईयर 2015 तक, यानी कि 2009 की पॉलिसी में ये तय किया गया कि तमाम बच्चों को, क्योंकि तब जो है ना वो इनिशिएटिव बदल गए थे। 2009 की पॉलिसी बनी इसलिए थी कि जब वाइट पेपर इशू हुआ था 1998 की पॉलिसी का, ठीक है, तो फिर जो नए टारगेट्स थे उनको अचीव करने के लिए यूनिवर्सल एजुकेशन हो गई और एजुकेशन फॉर ऑल हो गई, और इस तरह MDGs वाला कॉन्सेप्ट आ गया, ठीक है। तो उसमें ये तय था कि MDGs का ईयर जो कि 2015 बन, तो उसी तरह ये भी उसी के तहत बनाई गई थी। तो 2015 तक जो है वो एजुकेशन को ओवरऑल किया जाए। उसके बाद है जी, यहाँ पे है सवाल नंबर 110, करिकुलम टू बी बेस्ड ऑन कंसेंसस कहते हैं मुशावरत। करिकुलम टू बी बेस्ड ऑन कंसेंसस बेस्ड नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क एंड नेशनल स्टैंडर्ड्स अडॉप्टेड बाय IPEMC। अब IPEMC क्या मुराद है? याद रखें, जब भी करिकुलम का फ्रेमवर्क या करिकुलम डिज़ाइन होता है, आपको पता है फेडरल गवर्नमेंट जो है उसमें इन्वॉल्व होती है और वो करिकुलम फ्रेमवर्क को तय करती है। और वो क्या करती है, आपने जिन लोगों ने सब्जेक्टिव सेशन लिया है उनको सारा पता है। ये चीज़ें खुद आप जब करेंगे तो आपको मज़ीद क्लियर हो जाएंगी, ये साथ साथ पढ़ा करें आप। करिकुलम फ्रेम जो हमारा क्या है, फेडरल गवर्नमेंट है, वो क्या करती है, तमाम सूबाई महकमा जात को इकट्ठा करती है, उनके तमाम जो मिनिस्टर्स होते हैं उनको इकट्ठा करती है, उनको जो है वो अप्रूवल लेती है और बाद में उनको हवाले करती है कि वो ये काम करके दें उन्हें। तो इसके लिए क्या होता है, एक मीटिंग होती है जिसको कहते हैं IPMC, इसकी आपको फुल फॉर्म आनी चाहिए, उसके सामने मैंने लिख दी है। ये भी मैं कल आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछूंगा आपसे, ये आज मैं बता रहा हूँ, आइंदा नहीं बताऊंगा कि मैं कौन सा सवाल पूछूंगा, ठीक है, वो आपको खुद ज़रा सेंस इस्तेमाल करना चाहिए। हाँ, IPEMC से क्या मुराद है, इंटर प्रोविंशियल एजुकेशन मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस। ये लाजमी आपको आना चाहिए कि तमाम सूबों के जितने भी मिनिस्टर्स हैं उनके माबैन एक कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जाता है, ठीक है। उसके बाद जो है वो, तो ये जो कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई थी 2017 की पॉलिसी के लिए, वो 2016 में IPEMC की मीटिंग के नतीजे में तय किया गया था। तो ये मैंने ख़ास तौर पर सवाल इसको हाईलाइट किया ताकि आपको इसका जो है वो जवाब आ जाए, ठीक है जी। तो बस जी, ये कुछ सवालात थे जो आपने इस पेपर से करने हैं, और बाकी जो है आप इसमें जो है वो प्लान से मुतल्लिक़ सवाल हैं वो आपने बिल्कुल नहीं करने, बिल्कुल ही सतही किस्म के सवाल आते हैं, और पहले जो लेवल है उसी से सवाल आते हैं, कौन था, क्या था, और कुछ जो इंपॉर्टेंट थे वो हमने देख लिए। ठीक हो गया जी। तो ये था जी आज का आपका लेसन। थैंक यू सो मच। शॉर्ट सा लेसन। अल्लाह ताला आप सबका हमें नासिर हो, जीते रहें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।